عبداللہ بھائی میرا جو علم جرنی ہے پرائمرلی وہ میری فیملی الحمدللہ ایک ریلیجیس فیملی ہے، تو اس کا مجھے بہت فائدہ ہوا الحمدللہ۔ میں نے آغاز کیا تھا حفظ قرآن سے، یو اے ای میں میری بہت زیادہ جو ہے علم جرنی جو ہے وہاں پہ رہی، تو الحمدللہ پھر میں نے او لیولس کیا، او لیولس اے لیولس، اور اس کے بعد پھر میں نے پاکستان آ گیا۔ میں تقریباً او لیولس کے ٹائم پہ ہی آ گیا تھا، پھر ادھر سے میں نے پڑھنا شروع کیا پارٹ ٹائم، اور ساتھ میں نے اپنی ایوننگ میں ACC وغیرہ سے شروع کر دیا کرنا۔ تو بائی دا ٹائم دیٹ آئی واز میں نے اپنا مدرسہ مکمل کیا، تو الحمدللہ میں نے ACC بھی مکمل کر لیا تھا۔ اس کے بعد میں پھر کچھ دیر کے لیے UAE چلا گیا، ایسے ایونیوز جہاں پہ انگلش کے اندر خاص طور پہ آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ظاہر ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے۔ ٹی وی چینلز کے اوپر کوئی انگلش پروگرام ہوتے تھے یوتھ سے متعلق، اسلامک پروگرامس، تو اس میں شریک ہو جاتا تھا۔ اس طریقے سے خطبہ ہوتا تھا، انگلش ماسکس ہیں وہاں پہ کچھ دبئی کے اندر، جہاں پہ انگلش میں خطبہ ہوتا ہے، وہاں پہ جمعہ بھی پڑھاتا تھا۔ ٹائم پھر میں نے یوتھ کلب کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کیا، یوتھ کلب کے ساتھ شروع سے ہی تھا میں ویسے تو پھر آفیشیلی جو ہے وہ یوتھ کلب کی لیڈرشپ میں بھی رہا، پھر اس کے بعد وہاں پہ میں کرنٹلی ایز این انسٹرکٹر ہوں۔ تو کیریئر کا آئیڈیا کیا تھا کہ پیسہ کمانا ہے جو آج ہر اسٹوڈنٹ کے اندر ہوتا ہے، تو آپ کی جرنی میں چیلنجز کیا تھے دین کو لے کے اور ایجوکیشن کی اس پوری جرنی کو لے کے؟ میرا خیال ہے میری لائف میں اور ایک کامن بندے کی لائف میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا، کیونکہ فیملی کا مجھے فائدہ یہ ہوا تھا کہ میرے لیے نیکی آسان تھی اور برائی مشکل تھی۔ جب اسحاق بھائی نے آپ کو 2024 میں کانٹیکٹ کیا ہوگا کہ شجرا انسٹیٹیوٹ ہے، اکیڈمک انسٹیٹیوٹ ہے یہ، اور اس میں پروگرام ہے علم ویلی، تو اصول تفسیر پڑھانے کا فیصلہ آپ کا تھا یا اسحاق بھائی کا تھا؟ کیونکہ یہ بہت مشکل ٹاپک تھا، کیونکہ اصول تفسیر میری نظر میں نا وہ اسلامک ایپسٹیمالوجی ہے، یعنی نالج کے سورس کیا ہے، نالج ہوتی کیا ہے، حق کیا ہوتا ہے۔ اینڈ آئی تھنک اٹس دا فاؤنڈیشن۔ ایون آپ کو عقیدے سے بھی پہلے یہ چیز پڑھانی چاہیے۔ دو چیزیں ہمارے استاد جو ہیں شیخ ہیثم الحداد، ہم نے ان سے پڑھا تھا، تو انہوں نے ہمیں دو چیزوں کی ایڈوائس کی تھی خاص طور پہ اسٹوڈنٹس آف نالج کے لیے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عبادات، یہ علم جو ہے نا ہم نے اس لیے حاصل کرنا ہے تاکہ ہم اس پہ عمل کر سکیں، اور انفارچونیٹلی ہوتا یہ کہ بندہ جتنا زیادہ عالم بننا شروع کر دیتا ہے نا اتنی زیادہ اس کے پاس ایکسکیوزز ہوتے ہیں عمل نہ کرنے کے۔ تو میں سمجھتا ہوں ہمیشہ شیطان جو ہے وہ عالم کو عمل سے گمراہ کرتا ہے اور عابد کو علم سے گمراہ کرتا ہے۔ There are two individuals، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو جنت میں داخل ہو جائیں گے رینگتے رینگتے انشاءاللہ، جو ہے نا چلے تو جائیں گے انشاءاللہ۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو صرف لا الہ الا اللہ کی بیسس پہ جا رہے ہوں گے، لیکن وہ بھی چلے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسی کلاس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر آپ کی چوائس ہے، آپ کو ظاہر اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں لے کے جائے، اور لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ذرا VIP کلاس میں جاؤں، صدیقین، میں بھی ذرا انبیاء کی صحبت میں بیٹھوں، نہیں کہ سرکلز اور علماء کے سرکلز میں بیٹھوں، ان چیزوں کو دیکھیں گے تو جنت میں آپ بھی سوچیں گے یار میں بھی تھوڑا سا، ہاں تو VIP اٹس اے میٹر آف چوائس کہ آپ VIP کلاس لینا چاہتے ہیں۔ اف یو وانٹ ٹو سیٹل فار لیس دین اٹس یور چوائس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے محمد عبداللہ فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں معلمین کے ساتھ گفتگو۔ آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں وہ بہت ہی اسپیشل مہمان ہیں۔ کالج اور یونیورسٹی ڈیز میں ان کی یوٹیوب ویڈیو سے جو ہے وہ استفادہ حاصل کیا کرتا تھا میں، اور پچھلے سال جب 2024 میں علم ویلی کا آغاز ہوا اور شجرا انسٹیٹیوٹ میں نے جوائن کیا تو پتہ یہ چلا کہ یہ ہمیں پہلے سیمسٹر ہی اصول تفسیر آ کے پڑھائیں گے، اور جب یہ رپورٹ ہمیں ملی استاد تو دل جو ہے وہ باغ باغ ہو گیا۔ ان دا ورڈز آف احمد حاتب صدیقی صاحب، جو علم کا عالم ہے استاد کی عطا ہے، جو کچھ کیا رقم ہے استاد کی عطا ہے، ہاتھوں میں جو قلم ہے استاد کی عطا ہے، جو فکر تازہ دم ہے استاد کی عطا ہے، ان کی عطا سے چمکا حاتب کا نام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تو بڑی زبردست، آپ تو شاعر ہے۔ یہ شاعری آپ کو پتا ہے یہ آگے پیچھے ہو گئی ہے، ویسے جو سنے گا اس کو پتا ہوگی وہ کہے گا، لیکن اچھی تھی ویسے۔ جزاک اللہ خیر، ماشاءاللہ آپ کافی ٹف اسکیڈول سے جو ٹائم نکال کے آئے ہیں۔ نہیں الحمدللہ، اٹ واز این آنر فار می۔ بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ کو ماشاءاللہ کامیاب کرے۔ بتائیں میں نے کیسا پڑھایا؟ بہت بہترین، بہت بہترین۔ تو استاد بفور وی گو ٹو دی علم ویلی شروع کریں گے بریف انٹروڈکشن اباؤٹ یور علم جرنی، ایجوکیشنل جرنی، کہ کہاں سے پڑھا اور پھر کہاں پڑھا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں آج کل۔ اچھا، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بھائی میرا جو علم جرنی ہے پرائمرلی وہ میری فیملی الحمدللہ ایک ریلیجیس فیملی ہے، تو اس کا مجھے بہت فائدہ ہوا الحمدللہ۔ میں نے آغاز کیا تھا حفظ قرآن سے، اور اس کے بعد حفظ کے بعد پھر میں نے اسکولنگ اسٹارٹ کی تھی، یعنی اس سے پہلے میری کوئی اسکولنگ نہیں تھی، تو میں نے پھر اس کے بعد ڈائریکٹلی گریڈ 5 سے آغاز کیا، اور UAE میں میری بہت زیادہ جو ہے علم جرنی جو ہے وہاں پہ رہی۔ پھر اس کے بعد میں نے 5-6 کے بعد او لیولس یعنی انگلش میڈیم اسکول کی طرف چلا گیا۔ پہلے تو میٹریکولیشن کا پلان تھا، لیکن پھر والدہ
کا ایک ذہن تھا کہ بچوں کو ہم نے ذرا اس دور کی ماڈرن ایجوکیشن جو ہے نا وہ بھی ضرور دلوانی ہے. تو الحمدللہ پھر میں نے او لیولس کیا, او لیولس, اے لیولس, اور اس کے بعد پھر میں نے پاکستان آ گیا. میں تقریباً او لیولس کے ٹائم پہ ہی آ گیا تھا, اور پھر میں نے یہاں پہ پارٹ ٹائم مدرسہ پڑھنا شروع کیا. ہمارا اپنا ادارہ ہے میرے والد صاحب, میرے نانا جان کا, تو میرے والد صاحب نے بھی وہیں سے پڑھا ہوا ہے, اور میرے ماموں وغیرہ سارے وہاں پڑھتے بھی ہیں, پڑھاتے بھی ہیں الحمدللہ. میرے نانا جان بھی پڑھاتے رہے, اس کو وہ مینیج کرتے ہیں. تو پھر ادھر سے میں نے پڑھنا شروع کیا پارٹ ٹائم, اور ساتھ میں نے اپنے ایوننگ میں ACC وغیرہ شروع کر دیا کرنا. تو بائی دا ٹائم دیٹ آئی واز, میں نے اپنا مدرسہ مکمل کیا, تو الحمدللہ میں نے ACC بھی مکمل کر لیا تھا. اس کے بعد میں پھر کچھ دیر کے لیے UAE چلا گیا. وہاں پہ جا کے میں نے پڑھانا شروع کر دیا. کالج میں, اسکول میں, ایک اسکول پلس کالج تھا, وہاں میں پڑھاتا رہا. اور پھر واپس آ کے, اور ساتھ دعویٰ کا کام تو ساتھ ساتھ چلتا رہا آن لائن کچھ. تو جسے کہتے ہیں زیادہ نہیں تھا, کیونکہ UAE میں اتنی ایسے سچ اپرچونیٹیز نہیں ہوتی بیکاز آف مینی ریسٹرکشنس. تو وہاں پہ خطبہ جو ہے, اور اس طریقے سے کچھ ایسے ایونیوز جہاں پہ انگلش کے اندر خاص طور پہ آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ ظاہر ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے. تو وہاں پہ TV چینلز کے اوپر کوئی انگلش پروگرام ہوتے تھے یوتھ سے متعلق, اسلامک پروگرامز, تو اس میں شریک ہو جاتا تھا. پھر اس طریقے سے خطبہ ہوتا تھا. انگلش ماسکس ہیں وہاں پہ کچھ دبئی کے اندر, جہاں پہ انگلش میں خطبہ ہوتا ہے, وہاں پہ جمعہ ہی پڑھاتا تھا. اور پھر اس طریقے سے کچھ اسلامک سینٹرز تھے, وہاں پہ کچھ لیکچرز چل جاتے تھے کبھی کبھی. تو بس یہی جرنی تھی. اس کے بعد پھر واپس آ گئے. وہاں پہ میرا پڑھنا پڑھانا کافی رہا, کیونکہ میرے پاس ٹائم ہوتا تھا, کالج جاتا تھا, فری ہوتا تھا ایوننگ میں, تو پھر پڑھنا پڑھانا کافی میرا الحمدللہ رہا. تو پھر واپس آیا 2018 میں, اور 2018 میں آ کے میں نے یہاں پہ واپس, کیونکہ بہن بھائی یہاں پہ تھے, چھوٹے بہن بھائی, تو والد والدہ وہیں پہ تھے دبئی میں. تو پھر یہاں پہ آ کے میں نے رفاع یونیورسٹی کو جوائن کیا, اور وہاں پہ میں ابھی بھی ہوں. اور الحمدللہ وہاں پہ دعوت کا کام, میری جو جاب تھی وہاں پہ, تو پارٹ ٹائم پھر میں نے یوتھ کلب کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کیا. یوتھ کلب کے ساتھ شروع سے ہی تھا میں ویسے تو پھر آفیشیلی جو ہے وہ یوتھ کلب کی لیڈرشپ میں بھی رہا. پھر اس کے بعد وہاں پہ اب میں کرنٹلی ایز این انسٹرکٹر ہوں. تو پھر 2018 سے آپ سمجھ لیں کہ میرا دعویٰ کا جو کام ہے وہ بہت زیادہ وہ ہاں جی, اس کو میرا پرائمری فوکس ہے. کیونکہ ایون یونیورسٹی کے اندر بھی پرائمرلی وہاں پہ میرا جو اسلامک کیریکٹر بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہوں, تو وہاں پہ لیکچرز, ٹریننگز وہ میں کرواتا ہوں, خود بھی کرتا ہوں, ارینج بھی کرواتا ہوں اپنی ٹیم کے ساتھ. اور اسی طریقے سے وہاں پہ اور بھی کوئی دعویٰ کے کام جو ہیں, تربیت ظاہر ہے وہ دعویٰ کا کام ہی ہے. تو الحمدللہ 2018 سے میں فل فلیج میں نے ایکچوئل میں دین کی دعوت کا کام شروع کیا ہوا ہے. تو الحمدللہ اس کے بعد سے پھر آپ کے سامنے یہ کہا ایسی چیزیں. تو استاد اس پوری جرنی میں ACC کہاں گیا؟ ہاں ACC بس یہ تھا کہ ACC کر لیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا سائڈ پہ. ACC میں نے کچھ دیر پڑھایا بھی, کچھ ایک کالج تھا UAE میں, تو وہاں پہ ACC کا کالج تھا, وہاں پہ میں نے کچھ سبجیکٹس پڑھائے تھے, آڈٹ کے سبجیکٹس پڑھائے تھے. تو اور اس طریقے سے او لیولز اے لیولس کے بھی کچھ سبجیکٹس پڑھائے تھے, یعنی او لیولز اے لیولس اکاؤنٹنگ اینڈ بزنس اسٹریٹجیز, ان کو میں نے کچھ پڑھایا کچھ دیر زیادہ, مطلب 6-7 مہینے 8 مہینے, میکسیمم 1 سال پڑھایا ہوگا. اور اس کے بعد بس وہ سائڈ لائن ہو گیا. لیکن الحمدللہ اس کا مجھے فائدہ یہ ہوا, اس ایک ایکسپوجر تو ملتا ہے. نمبر 2, اصل میں شروع میں جب میں دین کی طرف, میری والدہ کا یہ ویژن تھا کہ میں جو ہے نا اسلامک بینکنگ اور فائنینس, یعنی مطلب میرے لیے ہمیشہ سے یہ رہا تھا کہ میں ان دونوں اسٹڈیز کو کس طریقے سے کسی پوائنٹ پہ نا جوائن کر لوں, اور مجھے فائدہ ہو کہ اچھا یار میرا یہ بھی اکاؤنٹنسی اور بزنس اسٹڈیز کی سبجیکٹ ہے, میں نے پڑھے ہوئے ہیں, اور ساتھ میں نے دین پڑھا ہوا ہے. تو ایٹ پوائنٹ جہاں پہ میں ان دونوں کو اس کا یوٹیلائز کر سکوں, تو اس کے لیے اسلامک بینکنگ اور فائنانس واز اے گڈ آپشن. لیکن اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس جو ہے نا میرا اپنا میرا انٹرسٹ نہیں تھا, کیونکہ مجھے نا نمبرز فگرز والے اتنے اچھے نہیں لگتے. تو اکاؤنٹنسی میں نے کر تو لی, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ الحمدللہ ACC میں نے مکمل کیا. لیکن میں نے پھر کوشش کی اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس میں, کہ میں نے کہا ایٹ لیسٹ میں MPhil اس میں کر لوں. تو لیکن وہ MPhil کے لیے پھر اللہ کی طرف سے وہ نہیں ہو سکا, کیونکہ جس انسٹیٹیوشن میں نے کوشش کی داخلہ لینے کی, وہ وہاں پہ کچھ ریسٹرکشنس تھیں بیکاز آف سرٹن HEC ریکوائرمنٹس کی وجہ سے, وہ ان لوگوں نے اپنے ایڈمیشنس بند کیے ہوئے تھے. تو ایٹ دی اینڈ مجھے پھر ایک اور یونیورسٹی میں داخلہ ملا MPhil کے اندر. تو وہاں پہ میں نے پھر نا اپنا تھیسس کے اندر خاص طور پہ اسلامک اسٹڈیز کے اندر ہی آن لائن پرچیسنگ کے اوپر نا اپنا ریسرچ کی, اور اس میں میں نے یہ آن لائن پرچیسنگ کا. تو تھوڑا سا آپ سمجھ لیں, آبویسلی اکاؤنٹنسی از ڈفرنٹ فرام اکنامکس ٹو سرٹن ایکسٹینٹ اینڈ بزنس, لیکن پھر بھی مجھے کافی فائدہ ہوا, کیونکہ ظاہر ہے جب آپ اکاؤنٹنسی پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو کچھ سبجیکٹس اکنامکس کے بھی پڑھنے پڑتے ہیں, بزنس اسٹڈیز کے بھی, تو ایک تھوڑی بہت نو ہاؤ ہوتی ہے. تو آئی ووڈنٹ سے کہ میں نے اکاؤنٹنسی کو اس طریقے سے بہت زیادہ اس کا بینیفٹ اٹھایا. ہاں, لیکن یہ ہے کہ مجھے الحمدللہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی اکاؤنٹنسی اور بزنس اسٹڈیز سے متعلق کچھ ڈسکشنز ہوتی ہیں, کوئی ماڈرن ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں بینکنگ کے حوالے سے,
تو الحمدللہ مجھے وہ سمجھنا آسان بھی ہوتے ہیں. اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں, بلکہ مجھے پچھلے دنوں ایک بھائی نے مجھے کہا کہ آپ اس پہ کورس کریں, تیار کروائیں, جس میں فوریکس ٹریڈنگ اور اس طریقے سے بہت سی ٹریڈنگ کی آج کل ماڈرن ٹائپس ہیں, اسٹاک ایکسچینج پہ سارا. بلکہ میں اسلامک اکنامکس کا ایک سبجیکٹ بھی پڑھا رہا ہوں, اس میں یہ سبجیکٹ بینکنگ وغیرہ کا اوور آل کیا آئیڈیا ہے, اسٹاک مارکیٹ کس طرح چلتی ہے, شیئرز کس طریقے سے ان کی خرید و فروخت ہوتی ہے, اور اس کے بارے میں اسلامک فتاوی جات کیا ہیں, اور اسلامک پیراڈائم سے اگر ہم دیکھیں تو اس کی کیا حیثیت ہے. تو اس کا وہ میں پڑھا بھی رہا ہوں ایک سبجیکٹ, لیکن وہ اسلامک اکنامکس ہے. تو یس, اکنامکس کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں, لیکن ناٹ ایگزیکٹلی اکاؤنٹنسی. اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس میں ظاہر اکاؤنٹنسی کا بہت فائدہ ہوتا ہے, لیکن الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ میں کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا رہا ہوں, اور آئی ایم گوئنگ ٹو انشاءاللہ ڈیزائن اے کورس ایز ویل, جس میں اس پہ مزید فردر ریسرچ کر کے ایٹ لیسٹ ایک دو دفعہ کوئی ایک دو کورسز تو میں پڑھاؤں گا, تاکہ مجھے یہ فیل ہو کہ یار میں نے جو اسٹڈیز کا کوئی نہ کچھ فائدہ اٹھایا, کیونکہ اچھی خاصی مہنگی تھی وہ فیلڈ. لیکن الحمدللہ. تو جب آپ او اے لیولز میں تھے تو کیریئر کا آئیڈیا کیا تھا کہ پیسہ کمانا ہے, جو آج ہر اسٹوڈنٹ کے اندر ہوتا ہے؟ ظاہر ہے ہمیں کیپٹلسٹ ورلڈ میں رہ رہے ہیں, میڈیا بھی ہے, وہ بھی ہمیں یہی بول رہا ہے کہ بھائی, اور ماشاء اللہ پنجاب میں ملینیرو بھی بننا ہوتا ہے لوگوں سے. تو آپ نے ملینیرو نہیں بننا تھا یا پھر کیا؟ یہ مجھے نا یہ ایک ٹھیک ہے, بڑی اچھا سوال ہے آپ کا. اور میری والدہ یہ سمجھتی تھیں, کیونکہ الحمدللہ ہمارا جو دینی بیک گراؤنڈ ہے فیملی کا, اللہ کا شکر ہے کہ ہم کبھی بھی اس طریقے سے صدقات اور زکوٰۃ کے اوپر ہماری ڈپینڈنسی نہیں رہی. اللہ کا شکر ہے کہ فیملیز نے, ہم نے کوشش ہمیشہ ہی کی اپنا کمائیں اور اپنا کھائیں. میرے نانا جان کا بھی اپنا پرسنل یہ تھا, تو ہمیشہ سے یہ ایک ذہن میں ٹینشن رہی تھی کہ کمائیں گے کیسے. تو میری فیملی تو عبداللہ بھائی ساری ہے ٹیچرس کی فیملی, آپ کو ماشاء اللہ پتہ بھی ہے. میری والدہ, میرے والد, میرے خالہ, ماموں سارے, کیونکہ وہ پڑھنے پڑھانے میں دیندار ماشاء اللہ پی ایچ ڈیز انہوں نے کی ہیں. تو ایک میرے پاس آپشن تھی کہ میں اگر اسلامک اسٹڈیز پہ ہی فوکس کروں فیوچر میں, کیریئر میں اگر میں اس فیلڈ میں جاؤں, تو میرے پاس ایک یونیورسٹی کی ایک اچھی جو ہے نا آپشن ہوگی کہ میں کسی اسسٹنٹ پروفیسر وہ جس طرح ہمارے یہاں ٹپیکل مدارس کے جو ادھر تھوڑے سے بچے پڑھ لیتے ہیں, ایم فل پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں, تو ان کو یونیورسٹیز کے اندر ایڈمیشن مل جاتا ہے پڑھانے کے لیے, ایم فل اسلامک اسٹڈیز اور پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈیز پڑھانے کا, اور اس طریقے سے اسلامک اسٹڈیز جہاں پہ ڈپارٹمنٹس ہیں. تو ایک میرے ذہن میں یہ آئیڈیا تھا, بٹ آبویسلی دیٹ فیلڈ واز ناٹ دیٹ مچ. اس میں یعنی پروفیسر کتنا کو بیچارہ کما سکتا ہے, تو ظاہر انسان کے خواب ہوتے ہیں کہ ذرا اچھا بھی کمائیں. تو اس پہ میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ جو اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس ہے, اگر میں اس کو پرسیو کرتا ہوں تو اسلامک بینکس کے اندر شریعہ ایڈوائزرز. اچھا یہ اس ٹائم کی بات ہے, اب میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ نہیں کرتا اس جاب سے, یہ ایک علیحدہ بات ہے. ہاں, لیکن اس ٹائم ظاہر ہے اس ٹائم یہ فیلڈ نہیں تھی, تو اتنا زیادہ پتہ نہیں تھا, ایک آئیڈیا تھا. اور ماشاءاللہ اور ویسے بھی میزان مہنگے جو اسٹاکس ہیں اوپر ہی جا رہے ہیں. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ کسی بھی بینک کے اندر اگر ایک اچھی اگر میں پراپر میں نے, کیونکہ دیکھیں جتنے بھی شریعہ ایڈوائزرس وغیرہ آتے ہیں بینکس میں جاتے ہیں, موسٹ پرابلی انہوں نے دین پڑھا ہوتا ہے, لیکن دنیا یعنی اس طریقے سے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہیں ہوتے, یا انہوں نے اس فیلڈ کو اس طریقے سے تھورلی اسٹڈی نہیں کیا ہوتا بینکنگ کو. ہاں, وہ کچھ ڈپلوماز کر کے دے ڈو انڈرسٹینڈ, اور پھر وہ پریکٹیکل فیلڈ ورک سے ان کو بہت سی چیزیں پتہ چل جاتی ہیں. لیکن ایک وہ بندہ جس کا بیک گراؤنڈ میں اس نے پورا دین مدرسہ پراپر پڑھا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ اس نے پھر جو ہے نا وہ اکاؤنٹس اینڈ بزنس اسٹڈیز کو پراپر تھورلی ایک یعنی جو ڈیو ٹائم اور ڈگریز ہیں اس کے پاس. تو اس کے بعد جو ہے نا وہ جب ایک بلینڈ آتا ہے, تو وہ مجھے لگ رہا تھا کہ ایک اچھا بلینڈ بنے گا, اور مجھے ایک بڑی اچھی یعنی مجھے اپرچونیٹی ملے گی کسی بینک کے اندر, اسلامک بینکس میں اسپیسیفکلی, یا پھر ایٹ لیسٹ شریعہ ایڈوائزرز یا اس چیز کے اندر, اس فیلڈ کے اندر پروگریس کرنے کے لیے اوور دا پیریڈ آف ٹائم. بٹ آئی کوڈ ناٹ ایکچولی پرسیو دس. تو یہ ایک فیلڈ تھی کہ اسلامک بینکنگ کے اندر شریعہ ایڈوائزرز وغیرہ, اس کے بورڈ کے اندر کوئی نہ کوئی پوزیشن, اور اس چیز کو فیل کرنا, اور اس میں پھر ظاہر ہے تو اس ٹائم تو ذہن میں یہ تھا. لیکن پھر بعد میں پڑھنے کے بعد بہت کچھ چیزیں ذہن سمجھ آئی, کچھ چیزیں آئیں کہ جی یہ اتنا یعنی یہ جو پوزیشنز ہیں خاص طور پہ, پہلی بات ہے سیدھی سی بات ہے انٹرسٹ ہی ختم ہو گیا, کیونکہ وہ مجھ سے صحیح طریقے بات ہے اکاؤنٹنسی بزنس اسٹڈیز جو لوگوں نے اکاؤنٹس پڑھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ بہت خشک جاب ہے, بہت خشک جاب ہے. یعنی دس از ناٹ یعنی, اور میں تھوڑا سا نا تھیوریٹیکل فلاسفی تھیولوجی اس طرح کی میرا انٹرسٹ اس چیز میں زیادہ ہے. ریڈنگ کا جو مجھے شوق ہے, مجھے نمبرس کا شوق نہیں ہے, مطلب میتھمیٹکس کا شوق نہیں ہے, فزکس کا. اگرچہ میں نے پوری زندگی او لیولس میں بھی میتھس پڑھا, ایکسٹرا میتھس پڑھا, ایڈ میتھس پڑھا, اے لیولس کے اندر بھی میں نے فزکس پڑھا. تو میرا ہمیشہ سے یہ جرنی رہی, کیونکہ ایک انجینئرنگ کا شروع میں تھا کہ اگر میں نے مدرسہ نہ پڑھا تو میں انجینئرنگ کی طرف جاؤں گا. لیکن وہ جب مدرسے میں چلے گئے تو پھر اکاؤنٹنسی اور پھر عجیب و غریب خوش چیزیں پڑھ کے نا, تو پھر ابھی بھی میں الحمدللہ اکاؤنٹنسی بزنس اسٹڈیز زیادہ چیزیں میری ذوق کی تفصیل یعنی ہوتی ہیں, جیسے فلاسفی, عقیدہ, تھیولوجی, اس طرح کی چیزیں جو ہے نا میرا انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے. صحیح. تو آپ پیور ٹیچنگ کی فیلڈ میں آ گئے. اب میں پیور ٹیچنگ کی فیلڈ میں, اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ یوتھ کلب کے ساتھ رہ کے اور اس طریقے سے رہ کے الحمدللہ اٹ ہیز بین اے ویری گڈ کیریئر وائز. اگر میں دیکھوں تو میں یہ سمجھتا ہوں عبداللہ بھائی کہ کسی بھی فیلڈ کے اندر اگر آپ
اچھا کام کر رہے ہیں نا, اور اف یو آر, ہاں, تو میرا خیال ہے کمائی از نیور اے پرابلم. یعنی اگر آپ کہنا یار مجھے, یعنی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی میں جس حالت میں ہوں, اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں وہ جو میزلوز ہائرارکی آف نیڈز ہے نا, اس کے اندر ایک سیلف ایکچولائزیشن کے لیول پہ الحمدللہ اس لیول پہ ہوں کہ اب میری مطلب میرے جب میں کسی آرگنائزیشن کے بارے میں سوچتا ہوں میں نے جاب چینج کرنی ہے, تو مائی کنسرن از ناٹ کہ یار مجھے پیسے کتنے ملیں گے, کہ اللہ نے میری بنیادی ضروریات الحمدللہ پوری کر دی ہیں اور مجھے اس کیپیبل بنا دی ہے کہ بالفرض اگر میری کوئی جابس ختم بھی ہوتی ہیں, میں جاب ختم بھی کرتا ہوں, تو میں انشاءاللہ, یعنی ایسا نہیں کہ بندہ کوئی بھوکا مر جائے گا انشاءاللہ. لیکن اس موقع پر پھر انسان کو نا یہ احساس یعنی دلات انسان کو آتا ہے کہ یار میں کچھ ایسا کام کروں جو واقعی جس کے لیے ایک سیلف ایکچولائزیشن سے کہتے ہیں اس میں میرا اپنا پوٹینشیل لگے, اور مجھے پھر میں نے دنیا میں کوئی آئی میڈ اے ڈفرینس ان دس ورلڈ, اسپیشلی ان دا کیس آف کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دین کے لیے کوئی خدمت وغیرہ بندہ کر لیں. تو اللہ کا شکر ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اف یو آر گڈ ان واٹ یو ڈو, چاہے وہ آرٹس کی بھی فیلڈ ہو, کوئی بھی ہو, جتنی بھی ایسی ہی ہو, ایز لانگ ایز یو آر گڈ ان دیٹ, تو سبحان اللہ آپ کو اس بارے میں پریشان نہیں ہونے کی ضرورت. ہاں بے شک جتنی مرضی پرومسنگ فیلڈ ہو, اگر آپ اس میں ایوریج ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کی ماشاء اللہ فیلڈ میں کمپیوٹر سائنس میں کتنا اسکوپ ہے اور کتنی انفلکس ہے. مجھے پتا ہے ہماری یونیورسٹی میں بھی سب سے زیادہ بچے کمپیوٹر سائنس میں آتے ہیں, لیکن unless and until you are very good at what you do and you outstand, تو even though it's a promising field, لیکن آپ کو پھر جابس میں پرابلم ہوتی ہے, آپ کو کمانے میں پرابلمس آتی ہیں. جزاک اللہ. اصل میں یہ سوال اس لیے پوچھا گیا کیونکہ آج کل جو اسٹوڈنٹس ہیں جب وہ علم کی جرنی پہ آتے ہیں تو ان کو ایک تو بہت بڑا چیلنج ہی ہوتا ہے یا مشکل ان کو لگتی ہے کہ ہم گھنٹے دیں گے, اسی گھنٹے میں ہم فری لانس کر لیں, اسی گھنٹے میں ہم کچھ کیریئر کا کچھ سیکھ لیں, اور پھر ہم جلدی سے 25 سال کی عمر میں ملینئر بن جائیں فٹافٹ اور لنکڈن میں پوسٹ ڈال دیں. خیر استاد, آپ نے اپنی فیملی کے بارے میں بتایا کہ آپ کی والدہ بھی, نانا بھی, ابو بھی, یہ سب جو ہیں وہ علماء کی فیملی ہے. تو وی ہیو 2 پرسوناز. ایک ہیں مغیرہ لقمان جن کی پوری فیملی میں علماء ہی علماء ہیں. بچپن میں اماں نے زبردستی حفظ کروا دیا یہ, اور ایک بڑی ڈانٹ پڑی, مارے بھی پڑی ہیں. میں نے بڑا کوشش کی تھی میں اس فیلڈ سے بھاگ جاؤں, مجھے بھاگنے نہیں دیا گیا, یہ اللہ کا احسان ہے. لیکن میں بتا دوں, میں یہ مجھے سمجھتا ہے میں بچپن سے بہت ہی بڑا شوق تھا مجھے کہ میں نے دین پڑھنے, مجھے کوئی شوق نہیں تھا. میں تو لڑتا تھا, روتا تھا کہ مجھے کدھر پھنسا دیا آپ نے, مجھے مارے پڑتی ہیں وہاں پہ. تو اٹ واز نیور اے گڈ ایکسپیرینس. اینی ویز اچھا. اور ایک دوسرا پرسونا ہے, اور وہ بچہ وہ ہے جو ایک ایسی فیملی میں ہے جو کہ عام پاکستانی لبرل اسلامک فیملی ہوتی ہے کہ نماز پڑھ لی بہت اچھی بات ہے, لیکن نماز نہیں پڑھی تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں. تو آپ کی جرنی میں چیلنجز کیا تھے دین کو لے کے اور ایجوکیشن کی اس پوری جرنی کو لے کے؟ عبداللہ بھائی, میری نظر میں نا when it comes to میرا خیال ہے میری لائف میں اور ایک کامن بندے کی لائف میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا. یعنی اگر میں اپنی پرسنل لائف بتاؤں, ہاں یہ بات ضرور تھی کہ میرے خاندان کی وجہ سے, میری فیملی کی وجہ سے میرے لیے نیکی آسان تھی اور برائی مشکل تھی. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان تھا. لبرل فیملیز یا دوسری کوئی فیملیز ہوں, اور لبرل فیملیز اگین میں کہتا ہوں تو میں کسی کو ڈیمین نہیں کرنا چاہ رہا کہ بہت کوئی, سوری میں یہاں پہ کلیئر کر دوں, پاکستان میں جو فیملیز ہیں نا وہ لبرل نہیں ہوتی ہیں, وہ اسلامک لبرل ہوتی ہیں, لائک نماز پڑھ لو اچھی بات ہے. اور لبرل ان سینس مطلب تھوڑی سی آپ کہتے ہیں پروگریسو فیملیز. یس, یعنی اللہ معاف کرے, ہم جب کسی کو لبرل کہتے ہیں تو میں کسی کو ڈیمین نہیں کرنا, وہ نہیں سمجھا کہ یار میں لبرل مطلب میں غیر اسلامی ہوں. نہیں, آپ ماشاء اللہ نہیں. مراد یہ کہ وہ لوگ جو جن کی پرائیورٹیز میں شاید دین ایک ٹھیک ہے ایک بیسک پرائیورٹی ہوتی ہے, لیکن وہ کوئی مطلب زیادہ کوئی اس کا بہت زیادہ فوکس نہیں ہوتا. تو عبداللہ بھائی میری چونکہ فیملی کا مجھے فائدہ یہ ہوا تھا کہ میرے لیے نیکی آسان تھی اور برائی مشکل تھی. لیکن باقی فیملیز میں ذرا یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ نیکی کرنا ذرا مشکل اس لیے ہوتا ہے ریلیٹیولی کیونکہ وہ فیملی انٹیون نہیں ہوتی, تو آپ کو بہت زیادہ خود سیلف پیس کے اوپر, اور کئی دفعہ فیملی بیچاری پریشان بھی ہو جاتی ہے کہ یہ دیکھیں بچہ زیادہ ہی سیریس ہو گیا, اس کو تھوڑا بیٹا ذرا تھوڑا حوصلہ, نماز ٹھیک ہے بس اس سے زیادہ نہ جاؤ, وہ داڑھی شاڑی رکھ لی ٹھیک ہے نا, وہ سر پہ ماما پہن لیا تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو ہاں وہ تھوڑا سا ان کے ایک فیئرز ہوتے ہیں, انزائٹی ہو جاتی ہے ان کو. تو اس میں ظاہرہ ان کے لیے اس طریقے سے دین میں پروگریس کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کوئی فرق تھا کہ مجھے آسان تھا, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں نے یہ دیکھا تھا کہ وہ ڈسٹریکشنز, وہ چیلنجز, وہ پرابلمس, یعنی ٹین ایج کی جو ایشوز ہوتے ہیں, چیلنجز ہوتے ہیں کہ آپ اٹریکٹ ہوتے ہیں مختلف اپوزٹ جینڈر میں, آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ گانے شانے سنو, آپ کا دل چاہتا ہے آپ ہینگ آؤٹ کرو فرینڈس کے ساتھ اور الٹے سیدھے کام کرو, وہ ساری ڈسٹریکشنز ویسے ہی تھیں جیسے ہی وہ تھیں. لیکن بٹ ان مینی ویز, اور لیکن بہرحال ٹھیک ہے وہ میرے لیے مشکل تھی, بٹ اس وقت انسان چونکہ اس طرح ان چیزوں پہ اتنا زیادہ ایڈیمنٹ ہوتا ہے اور وہ انڈلجڈ ہوتا ہے یا فوکسڈ ہوتا ہے, انڈلج تو نہیں کہوں گا, فوکسڈ ہوتا ہے کہ بہرحال ہی ٹرائز ٹو فائنڈ اے وے آؤٹ فار دس. تو کئی دفعہ, اور میں نے دیکھا کئی دفعہ ریلیجیس فیملیز کے جو بچے ہوتے ہیں وہ ریبیلیس بھی ہو جاتے ہیں, بیکاز وہ جب ان کو دیکھتے ہیں کہ مجھے نہیں کرنے دیا جا رہا تو وہ اپنی لبرٹی کو سمجھتے ہیں کہ وہ کرٹیل کی جا رہی ہے, اور پھر وہ اس کی وجہ سے ایمانسیپیشن کی طرف ایک طرف جاتے ہیں, اینڈ دین دے ٹرائی ٹو فری دیم سیلوز اینڈ فائٹ فار اٹ.
آن دا کنٹری میرا خیال ہے کہ دوسری فیملیز کے اندر یہ ذرا چیزیں اتنی پرابلمٹک نہیں ہوتی, تو ان کے لیے باہر ریبیلیس وہاں پہ بھی ہو جاتے ہیں, بٹ میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ عبداللہ بھائی زیادہ فرق نہیں ہے, مطلب چیلنجز وہی ہیں. آپ نے ریبیلیس والی بات کی, اتنی خوبصورت بات ہے کہ میں آل بوائز اسکول سے پڑھا ہوں اور وہ ایک اسلامک اسکول تھا, تو چونکہ وہ آل بوائز تھا تو 11 کلاس کے بعد ایولوس کرنے کے بعد ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جو یہ لڑکا ہے نا یہ بالکل کٹے گا اور یہ بالکل مولوی ہو جائے گا. کوئی بیچ والی اسٹیٹ نہیں ہوتی تھی کہ وہ بیچ والی اسٹیٹ میں. کچھ بچے کنسیڈ کر جاتے ہیں نا, وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, وہ گیو اپ کر لیتے ہیں, وہ سب اپنے آپ کو سبڈیو کر لیتے ہیں. بہت سے بچے نہیں کر پاتے, وہ کہتے نہیں ہم نے آگے جانا. تو ساتھ کبھی آپ کا دل ہوا گھر سے بھاگ جاؤں, بہت بہت دل کیا کہ کہاں مولوی میں پیدا ہو جاؤں. بالکل, مطلب مجھے یاد ہے کہ میں اماں سے ایک دفعہ یہ آیا, تو اصل میں میرے لیے یہ بھی پرابلم چیلنج تھا. سیدھی سی بات یہ تھا کہ میں چونکہ باہر کے ملک میں پڑھا تھا اور وہ انگریزی میں پڑھنے والے اور وہ منہ ٹیڑھا کر کے انگلش بولنے والے, وہ میں سارے میں پڑھا تھا. سیدھی سی بات ہے, برٹش اسکول تھا, ہمارے ٹیچرس جو تھے نا وہ نان پاکستانیز تھے میجورٹی, تو اس میں یہ تھا کہ انگلش بولنا بلانا, اور دوست بھی ایسے ہی تھے. تو ہوا یہ کہ جب پاکستان میں آ کے مجھے پتہ چلا کہ مدرسے میں مجھے پڑھنا ہے, اور وہ بھی چٹائی پہ بیٹھ کے, اور وہ بھی پنجابی کے اندر بیٹھ کے, جس پہ سارے بچے آپ کو جو ہے نا لک ڈاؤن کرتے تھے کہ یہ شہری بچہ آ گیا, اور وہ پنجابی کے اندر جوتے شکتے لگاتے تھے, تو استاد بھی لگاتے تھے مل کے. ظاہر ہے وہ ان کو ایک فیل ہوتا تھا, ایک کلاس ڈفرینس نظر آتا. کلاس مطلب کلاس ڈفرینس بھی تھا, ایٹ دا سیم ٹائم ایک بیک گراؤنڈ کا بہت زیادہ. کہیں نہ کہیں وہ لوگ ڈیفینسو ہو رہے ہوتے ہیں اور ان کا کوپنگ میکینزم ہوتا ہے کہ بالکل وہ, اور یہ بات آپ نے بہت اچھی کی ہے, یعنی دیٹس ایگزیکٹلی یو آر رائٹلی آئیڈینٹیفائڈ کہ وہ نا ایک قسم کے ڈیفینسو ہو جاتے ہیں کہ یار یہ بندہ جو ہے نا ذرا تھوڑا سا, اور پھر وہ اس کوپنگ میکینزم کے اندر پھر وہ آپ کو میک فن ڈیمین کرتے ہیں تھوڑا سا, اور تھوڑا سا بلی بھی کرتے ہیں. تو یس آئی واز بلیڈ الاٹ, اور مجھے یاد ہے کہ ایون ٹیچرز بلیڈ می ان مینی ویز, اور وہ کرتے ہیں ڈیفینیٹلی جب آپ اس بیک گراؤنڈ سے جائیں گے اور وہاں پہ اس طرح. اور کسی بھی مطلب میں کہتا ہوں کہ ایون اگر اس کے اپوزٹ لے لیں, یعنی آپ ایک ایسی کلاس سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ ایک بیچارہ بچہ ایسا آتا ہے جو تھوڑا سا ہلکے بیک گراؤنڈ سے ہے, تو وہ بھی بلی ہوگا. تو یہ تو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک نیچر بنائی ہے. یس آئی گاٹ بلیڈ ان مینی ویز فرام مدرسہ, اور میں روتا ہوا امی کے پاس بھی ایک دفعہ آیا, اور مجھے مارے بھی بہت زیادہ پڑتی تھی. ٹیچرس پھر اپنی ایگریشن بھی نکالتے تھے, اور وہ جو ٹپیکل مدارس کے ایشوز ہیں, مار کھانا اور جو ہے نا وہ اس طرح کے معاملات, وہ ظاہر ہے مجھے بھی بہت زیادہ فیس کرنے پڑے. الحمدللہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوا کبھی, ٹراما سے کہیں مجھے نہیں گزرنا پڑا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مجھے یاد ہے کہ میں کچھ جگہوں پہ جا کے میں نے اماں سے کہہ دیا تھا کہ میں نے نہیں جانا روتے ہوئے, تو میری اماں نے مجھے کہا تھا بیٹا مر جا, جو مرضی کرنا ہے یہ تو ختم ہی کرنا ہے, یعنی اب یہ پڑھ گئے ہیں تو بیٹا اب یہ ختم کرنا, ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. تو اب دو آپشن ہے, ہنسی یعنی طوعاً و کرہاً, یا خوشی سے کر لو یا تو میں نے نا اپنے آپ میں کوئی زیادہ نا بہت اسٹرانگ پرسنالٹی کا نہیں بنتا, میں بتا دوں آپ کو بڑا سیدھی سی, میں بہت نارمل آدمی ہوں. یعنی مجھ سے کوئی بندہ پوچھے نا, میں کہتا ہوں یار میری سب سے بڑی بات یہ ہے میں بہت نارمل ہوں, مطلب الحمدللہ. کبھی کوئی بہت آپ کہیں نا کوئی بہت اسپیشل چیز ہے میرے اندر نہیں, تو میں جلدی گیو اپ کر جاتا ہوں. تو میں نے کہا یار میں اس کو نا میں نے قبول کر لیا, نہ ہو پائے گا ہم سے. تو جب میں نے قبول کیا نا, آئی تھنک اٹ واز 2 years ان مدرسہ کہ میں نے قبول کر لیا تھا. تو جب میں نے قبول کر لیا نا, تو پھر میں نے دیکھا کہ میں بلینڈ ان ہو گیا تھا. یعنی پھر میں نے بھی پنجابی کے اندر باتیں شروع کر دی, پھر میں بھی شگل میلہ وہی لگانا شروع کر دیا. تو میں نے وہ رنگ لے لیا اپنے اوپر. لیکن اللہ کا شکر ہے جو کہ فیملی بیک گراؤنڈ تھا, پھر وہ یوتھ کلب کے ساتھ بھی اس ٹائم یوتھ کلب کی مجھے یاد ہے جب میں مدرسے میں پڑھ رہا تھا اس ٹائم یوتھ کلب الحمدللہ ایکٹیو ہوا تھا. تو پھر وہ یوتھ کلب میں ہم جیسے ہی اسکالر تھے, میں ہی اسکالر تھا ایک قسم کا, کیونکہ ہم سارے بھائی ماشاء اللہ وہ ان میں سے کسی کو کچھ نہیں پتا تھا, تو اندھوں میں کانا راجا, تو اس میں میں کانا تھا, تو سارے اندھے تھے. اللہ معاف کرے, مطلب باقی بھائیوں کی ڈیمیل نہیں کر رہا, لیکن کہنے کا مطلب ہے ظاہر ہے مجھے تھوڑا بہت دین کا, میں اس ٹائم مدرسے سے منسلک تھا تھوڑا سا. تو پھر جو بھی ہوا, تو وہ یوتھ کلب کی وجہ سے تھوڑی سی ایک قسم کی وہ دوبارہ اپنی پرسنالٹی کو میں نے ریگین بھی کیا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر وہ یوتھ کلب نہ ہوتا شاید, تو میں شاید پورا مدرسے کا بندہ, اور وہ ٹوپی شوپی اور وہ بال چھال اس طرح کے رکھ کے پھر میں وہی بن جاتا, مناظر پراپر والے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ تھوڑا سا, تو آئی ڈو گیو کریڈٹ ٹو یوتھ کلب ان مینی ویز کہ انہوں نے ماشاء اللہ ان کے ساتھ منسلک رہنے کی وجہ سے میں نے پھر وہ اپنا جو ایک وہ میرا ایک بیک گراؤنڈ تھا فرام ڈفرنٹ, ایک تھوڑا سا سو کالڈ ماڈرن بیک گراؤنڈ, اینڈ اگین کیا اس کو ہمیں پریز کرنا چاہیے کہ نہیں, اللہ تعالیٰ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی خیر رکھتے ہیں. تو ماڈرنٹی کا ٹو سرٹن ایکسٹینٹ کچھ فائدہ بھی ہوا, لیکن بہرحال اس کے نقصانات اپنی جگہ پہ. تو ہاں انگلش بولنے کا ان چیزوں کا فائدہ مجھے بھی کچھ ہوا ساتھ. جزاک اللہ استاد, یہ تھی پوری آپ کی جرنی. اب آتے ہیں ذرا علم ویلی پہ. تو جب اسحاق بھائی نے آپ کو 2024 میں کانٹیکٹ کیا ہوگا کہ شجرا انسٹیٹیوٹ ہے, اکیڈمک انسٹیٹیوٹ ہے یہ, اور اس میں ایک پروگرام ہے علم ویلی, تو اصول تفسیر پڑھانے کا فیصلہ آپ کا تھا یا اسحاق بھائی کا تھا؟ کیونکہ یہ بہت مشکل ٹاپک تھا ایز کمپیئر ٹو ڈفرنٹ ٹاپکس جو آپ ایک بچہ فرسٹ سیمسٹر میں پڑھ رہا ہے, کوئی اسلامک بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے, کوئی بالکل ایک رینڈم اس سے آ رہا ہے کہ یار دین پڑھنا, اور وہ اصول تفسیر پڑھ رہا ہے. تو یہ چوز کیوں کیا آپ نے؟ عبداللہ بھائی میرے نانا جان جو ہے نا, وہ
ہمارے دین کے اندر مختلف یعنی ٹائٹلز ہیں. کچھ ہوتے ہیں محدثین ہوتے ہیں, کچھ مفسرین ہوتے ہیں, کچھ مؤرخین ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں اصولیین. اچھا, تو اصولیین وہ ہوتے ہیں جنہوں نے بیسکلی تھوڑے سے لاجیکل تھنکنگ جن کی زیادہ ہوتی ہے, جو ذرا عقیدے, کلامی ڈسکشنز, لاجیکل فلسافیکل ڈسکشنز, تھیولوجیکل ڈسکشنز میں انوالوڈ ہوتے ہیں, اور پھر اصول اور پرنسپلس پہ بیسکلی آتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور فلاسفی کے اندر ٹائپالوجیز اور کیٹیگریز وغیرہ کس طریقے سے بنانی ہے, وہ سارے نا دماغی کام. تو میرے نانا جان وہ ہیں, ان کے جو میرے ماموں ہیں جو ان کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں, جن سے میں بہت زیادہ انفلوئنس ہوا ان چیزوں میں. میں خود بھی اس چیز میں, تو مجھے اصول پڑھنے کا بہت سے ہمیشہ شوق رہا. ایک تھوڑا سا ایک بندے کو یعنی ایک تھوڑی عقلیات انسپائر کرتے ہیں, یعنی نقلیات سے زیادہ عقلیات. تو ہمارے یہاں دین کو دو حصوں میں آپ کیٹیگرائز کر سکتے ہیں, ایک نقلیات ہے اور ایک عقلیات ہے. نقلیات کے اندر زیادہ سبجوگیشن ہے, زیادہ یعنی لائلٹی ٹو دا ٹیکسٹ ہے, جس میں آپ حدیث کو جس میں یاد کرنا ہے, جس میں زیادہ آپ نے ہاں, اور اس میں نا نالج بیسکلی ایکسپینڈ کرتی ہے, ڈیپتھ پہ نہیں ہوتی. تو ایک ڈائمینشن ہے ایکسپینشن کی, اور ایک ہے جس میں ڈیپتھ کی آپ کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, وڈتھ اینڈ ہائٹ کی والی بات کرتے ہیں. تو جو اصولیین ہوتے ہیں اور نقلیات والے ہوتے ہیں, ان میں ان کے دماغ جو ہے نا, ان کی میموریز اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی, لیکن ان کی ڈیپتھ بہت ہوتی ہے, گہرائی بہت ہوتی ہے. تو وہاں پہ عقل, اور اس میں کلام, ہمارا علم الکلام, عقیدہ اور اصول تفسیر, اصول فقہ اور ان چیزوں کا, اس میں ویسے لینگویج بھی آ جاتی ہے, گرامر بھی آ جاتی ہے ٹو سرٹن ایکسٹینٹ. تو مجھے ہمیشہ سے ان چیزوں کا شوق رہا تھا کہ میں نے تھوڑا سا نا ان چیزوں کو پڑھنا ہے. میرے نانا جان بھی اس طرح تھے, میرے ماموں وغیرہ بھی, تو اصول پڑھانا. تو اصول فقہ جو تھے, ٹو بی ویری آنیسٹ, جو کہ میری فیلڈ جو ہے مدرسے کے اندر, میں حافظ بھی تھا, تو قرآن میرے ماموں جان جو تھے وہ ماشاء اللہ قاری بھی تھے. تو چونکہ میں قرآن کے ساتھ میری وابستگی زیادہ ہے, قرآنک سائنسز ہیز بین مائی آلویز اے اسپیشلائزیشن, تو اسی لیے میں نے اصول تفسیر کے اوپر زیادہ میرا فوکس رہا. صحیح. تو تفسیر یہ قرآنک سائنسز میں, تو قرآنک سائنسز کے اندر جو اصول ہیں وہ پرائمرلی تفسیر ہیں. اصول فقہ بھی میرا انٹرسٹ ہے, وہ بھی میں بہت ذوق شوق سے پڑھاتا ہوں, لیکن بٹ دیٹ واز. تو اصول تفسیر جو میں نے آپ کے ساتھ پڑھایا تھا شجرا انسٹیٹیوٹ میں, تو وہ پہلے سے, اچھا یہ ہماری بحث ہوئی تھی اسحاق بھائی کے ساتھ, میری بات ڈسکشن ہوئی کہ ہم اسے اصول تفسیر پہلے, میں نے کہا اس کو سب سے پہلے رکھیں آپ فرسٹ سیمسٹر میں, اینی سو کائنڈ کہ ماشاء اللہ انہوں نے اس چیز کو اکنالج کیا, کیونکہ اصول تفسیر میری نظر میں نا وہ اسلامک ایپسٹیمالوجی ہے, یعنی نالج کے سورس کیا ہیں, نالج ہوتی کیا ہے, حق کیا ہوتا ہے. اینڈ آئی تھنک اٹس دا فاؤنڈیشن. ایون آپ کو عقیدے سے بھی پہلے یہ چیز پڑھانی چاہیے. اسی لیے اس کا جو میں اس کو اصول تفسیر کو کہا کرتا ہوں کہ ہاؤ ڈو وی انڈرسٹینڈ دا ٹیکسٹ, ریولیشن کو سمجھنا کیسے ہے. اصول تفسیر وہ ہے بیسکلی, خاص طور پہ چونکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ون آف مائی فیوریٹ پرسنالٹیز. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جو مقدمہ ہے, جو ہم نے پڑھا بھی اور میں نے آپ کو پڑھایا بھی, ہم نے پورا گو تھرو کیا کور ٹو کور, تو اس میں بیسکلی یہی چیز ڈسکس ہوتی ہے کہ اگر حدیث آ گئی, قرآن آ گیا, تو ہم نے کس طریقے سے اس کو سمجھنا ہے, نالج کیا ہوتی ہے. تو میری نظر میں جب آپ کا یہ ایک لینس سیٹ ہو جائے گا, فریم ورک سیٹ ہو جائے گا, پیراڈائم آپ کا سیٹ ہو جائے گا, تو اس کی بیسس پہ پھر آپ عقیدہ تفسیر پڑھیں گے, تو اسی لینس اور اسی فریم ورک سے, اسی نظریے سے دیکھیں گے پھر آپ چیزوں کو. تو وہ تھوڑا سا مشکل تھا, آئی ڈو انڈرسٹینڈ, بٹ آئی تھنک دیٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ سبجیکٹ. تو میرا چونکہ ذوق شوق بھی تھا, اس میں قرآنک سائنسز بھی تھیں, فلسافیکل بھی ہے, وہ تھوڑا سا تھیولوجیکل بھی ہے, آئی ڈو انڈرسٹینڈ, اور اسی طریقے سے مطلب مجھے ابن تیمیہ سے بھی محبت ہے, تو یہ دو تین چیزیں اکٹھی ہوگی. تو آئی واز ریئلی ایکسائٹیڈ. اچھا, فرام دی اسٹوڈنٹس پرسپیکٹیو نا, اسٹوڈنٹس ور ان او کہ اچھا اتنا کچھ ہے ہمارے دین کے اندر, کیونکہ ظاہر ہے آپ عربی پڑھنے, حدیث قرآن ہی تو بچپن سے آپ نے سنا ہے کہیں نہ کہیں مساجد میں جا کے, لیکن جب ہم نے وہ پڑھنا شروع کیا ابن تیمیہ کو, دماغ گھما اور کھل گیا, دماغ ایک طرح سے پھٹ گیا. کیونکہ ماشاء اللہ مجھے آپ لوگوں کی طرف سے بہت اچھی انسپریشن, آپ لوگ مجھے موٹیویٹ کرتے تھے, اور آئی لوڈ کمنگ ہیئر, کیونکہ میں نے پہلا جب کورس اسٹارٹ کیا اور آپ لوگوں کا جو ماشاء اللہ میں نے رسپانس دیکھا, تو پھر میں نے ان سے کہا یار میں نے اگلی بار کب آنا ہے. تو ہم نے ظاہر کورس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا, تو آئی ڈو ریممبر. تو ماشاء اللہ میں اینڈ آئی واز امیزڈ, اور میں جب بھی جاتا آئی لکڈ اپ ٹو کہ یار میں نے کب دوبارہ جا کے پڑھانا ہے. ماشاء اللہ اللہ بلیس یو. ویسے اس پوری جب آپ یہ چیزیں پڑھا رہے ہوتے ہیں, اصول تفسیر یا کوئی بھی اصول پڑھاتے ہیں, تو اسٹوڈنٹس کی طرف سے فیڈ بیک کیا آتا ہے کہ نارملی ان کو یہ چیزیں مشکل لگ رہی ہوتی ہیں, یا پھر آپ کو اس میں زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے پڑھانے میں؟ عبداللہ بھائی, آپ سے پہلے بھی نا, میں نے اس بیچ سے پہلے بھی میں نے اصول تفسیر پڑھایا تھا مقدمہ, اور مجھے یاد ہے کہ اس کے اندر آئی گاٹ اے ویری یعنی لیک لسٹر رسپانس. ٹھیک ہے, ہاں جی, بہت اچھا, کیونکہ اچھا شاید مجھے اس طرح مجھے پڑھانا نہیں آتا, میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں, یا پھر میں نے شاید آپ کو پڑھایا تو پہلے, چونکہ میں کئی دفعہ 2 دفعہ پڑھا چکا تھا, تو وہ بچے جو تھے نا, مطلب آئی ڈڈ ناٹ گیٹ اے گڈ رسپانس. لیکن میرے ذہن میں یہ تھا کہ یار اچھا میں جب پڑھاتا ہوں نا عبداللہ بھائی, تو آئی ڈو اٹ فار مائی سیلف. تو میں ایکسپلور کرتا ہوں نئی ڈائمینشنس کو, اور میں نئی بکس پڑھتا ہوں. میری کوشش ہوتی ہے ہر دفعہ جب میں پڑھاؤں تو میں نئی کوئی کتاب سے, کوئی نئی جگہوں سے لے کے آؤں چیزیں, اس سے مجھے فائدہ ہوتا ہے گرو کرنے کا.
تو اس میں مجھے ایکسائٹمنٹ بھی ہوتی ہے, ورنہ کیونکہ اگر آپ ایک ہی چیز بار بار پڑھائی جا رہے ہیں نا تو وہ بندہ تھوڑا سا بور ہو جاتا ہے اسے پڑھاتے ہوئے. اچھا, تو میں نے پھر یہ کیا سوچا تھا کہ جب میں ادھر دیکھا تھا تو آئی وازنٹ دیٹ مچ کمفرٹیبل کہ میں نے کہا یار یہ میں پڑھاؤں گا تو, لیکن جب وہ آپ لوگوں کے ساتھ ماشاء اللہ ایک ایسا سنک ہوا میرا, کیونکہ آپ لوگوں نے مجھے چیلنج کیا تھا, یعنی لٹرلی یو گائز چیلنجڈ می, اور مجھے لگتا تھا, اور میں واقعی اس کی مجھے بہت, حالانکہ میں پڑھا چکا تھا لیکن مجھے اس کی بہت ہی ہے, میں نے مطلب فار آورز آئی وڈ سٹ اینڈ ریڈ, اور اس کی شروحات مختلف 3 شرح دیکھنا, مختلف علماء نے جو ٹیکسٹ کی شرح کیا گئی ہے, اور اس میں مجھے پتا ہوتا کہ مجھے ہر کس, اور مجھے پتا ہوتا تھا اس میں سوال ہونا, اینڈ یو وڈ کوسچن می اور یو وڈ اسٹاپ می, اور آپ لوگ نہیں جانے دیتے تھے جب تک ہم اس کو مکمل نہیں کرتے, اور مجھے نہیں لگتا تھا مکمل کر پائیں گے, لیکن الحمدللہ ہم نے آخری دن مکمل کر لیا تھا, اللہ کا شکر ہے. ویسے کلاس میں اصول تفسیر پڑھنے سے اتنا ڈر نہیں لگتا تھا جتنا بغیر عرب کے جو عربی پڑھنے کا لگتا تھا. ہاں, وہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بلٹل بھی کرتا تھا, مجھے یاد ہے کہ یار یہ کیا کرنا ہے, میں کہتا تھا عربی نہیں پڑھ رہے صحیح طرح, میں آپ سے پڑھواتا تھا. تو لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو ایک سینس آف سیٹسفیکشن, کیونکہ مجھے ہوتی تھی, مجھے یہ سینس آف سیٹسفیکشن ہوتی تھی کہ میں نے ایک ٹیکسٹ عربک کا کلاسیکل ٹیکسٹ کور ٹو کور پڑھا ہے, اور میں نے اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے. اور امیجن کریں کہ ایک بندہ جو پہلے سال میں جس نے کوئی عربی نہیں آتی, اور آپ لوگوں کو میرے خیال عربی اس ٹائم اسٹارٹ بھی نہیں ہوئی تھی, اسٹارٹ ہو گئی تھی لیکن ابھی ہم بالکل بیسک بڑی بیسک ہے, اور آپ نے کہا یار ہم نے, اور مقدمہ اصول التفسیر میں نے آپ کو اس ٹائم بھی کہا تھا, میں کہتا ہوں اٹس ناٹ این ایزی ٹیکسٹ, یہ بہت مشکل ٹیکسٹ ہے, یعنی جو پڑھانے والے لوگ ہیں ان سے ذرا کبھی پوچھیں, یہ ہمیشہ اصول تفسیر کا لاسٹ ہوتا ہے, ایڈوانس کورس ہوتا ہے, سبحان, کیونکہ اس میں ایپسٹیمولوجی ہوتی ہے. لیکن جب میں نے آپ لوگوں کو, میں نے کہا یار آپ لوگوں کو یہ سینس آف سیٹسفیکشن کہ ہم نے یار ایک ایڈوانس ٹیکسٹ پہلے سیمسٹر میں ہی کور ٹو کور عربک لینگویج ود انگلش ہم نے گو تھرو کیا ہے, اینڈ آئی انڈرسٹوڈ دی یعنی کمپلیکسٹیز اینڈ انٹریکسیز آف دیٹ. میں نے کہا یار آپ لوگوں کے لیے ایک سینس آف اچیومنٹ ہوگی, اور ماشاء اللہ ہوئی آپ لوگوں کے لیے, یہ فیل کہ یار ہم نے یہ پڑھا ہے اور ہمارے پاس اس کا پورا ایک وہ ہے. ساتھ اسی پہ ایک بلڈ اپ کوشچن ہے, اور وہ یہ ہے کہ یوٹیوب پہ اور ویسے ہمارے معاشرے میں چونکہ ماشاء اللہ دین کا رجحان ہے, دین عام ہے, تو نالج بہت زیادہ ہے. صحیح کہہ رہا ہوں. ہم نے ایک سیمسٹر میں اصول تفسیر پڑھ لیا, آپ کی ایز اے ٹیچر ایکسپیکٹیشن کیا ہونی چاہیے کہ اس کے پڑھنے کے بعد رزلٹ کیا ہوگا, آؤٹ پٹ کیا ہوگا؟ کیا ہم رد کرنا شروع کر دیں گے نہیں یہ تفسیر ٹھیک ہے یہ تفسیر غلط ہے, یا پھر ہم اور اس کو ان ڈیپتھ پڑھیں, کس طریقے سے اس چیز کو آگے لے کے چلیں ہم؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد نا آپ لوگوں کو تفاسیر کو ایکسپلور کرنا چاہیے کہ جو پرنسپلز آپ نے پڑھے ہیں نا, اور آپ اس کو نا لوکیٹ کریں کہ جو ہم نے ڈسکشنز پڑھی ہیں وہ کن کن تفسیروں کے اندر ہمیں ایکچولائز یا کانٹیکچولائز ہوتی نظر آ رہی ہیں. تو بالفرض ہم نے ڈسکشن یہ کی تھی کہ کچھ تفسیریں ہوتی ہیں جن کا تعلق ماثور کے ساتھ, تفسیر بالماثور ہے, تفسیر بالرائے ہے. تو اب تفسیر بالماثور جب آپ پڑھیں اور آپ دیکھیں مختلف تفسیر ہے, تو آپ اس کے مقدمات, آپ کو یاد ہوگا میں نے اسائنمنٹ بھی آپ سب بھائیوں کو دی تھی کہ آپ میں سے ہر بندہ کو ایک تفسیر پکڑ لے, اس کا مقدمہ پڑھے اور ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو ہم نے پرنسپلس پڑھے ہیں ویئر ڈو دے, یہ تفسیر کہاں پہ اسٹینڈ کرتی ہے, لوکیٹ ہم کر پائیں گے اس کو. تو اصول تفسیر میں مقدمہ میں اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرنا چاہیے کہ آپ تفاسیر پڑھیں اور اس کے بعد ان پرنسپلس کی اپلیکیشن کو ذرا نظر, آئی ڈونٹ سے کہ آپ جج کریں, بٹ آپ اس کو ذرا کوشش کریں کہ اچھا یار یہ ہم نے ڈسکشن پڑھی تھی تفسیر بالماثور کی یہ کیریکٹرسٹکس تھی, یہ تفسیر اس کو فلفل کر رہی ہے کہ نہیں کر رہے, اور اس طریقے سے تفسیر بالرائے کے اندر یہ ہم نے تفسیر پڑھی تھی تو یہ کیا اس چیز کو کور کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. تو میرا خیال ہے کہ اس سے آپ کو اپریسیشن ہوگی, وہ پرنسپلز ہی آپ کے زیادہ اسٹرانگ ہوں گے اور آپ اس کو کرٹیک بھی کر پائیں گے, ایون ان پرنسپلس کو بھی کرٹیک کر سکتے ہیں. اگین ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے امام ہیں, بٹ اگین وہ وہی نہیں ہم نے پڑھی, وہی تو قرآن و سنت ہی ہے نا, اگین بہت سی چیزیں ان کے اجتہادات بھی ہیں. تو اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ کر لیں تو یہ دیٹ از اینڈ آف اٹ. تو آئی وڈ اسٹل وانٹ کہ اگر آپ میں سے کوئی بھائی اصول تفسیر کو بنیاد بنا کے تفاسیر کے اندر آپ نے اپنی فیلڈ چوز کرنی ہے نا, تو کوئی حدیث میں جا رہا ہے, کوئی سائنس میں جا رہا ہے, تو کیونکہ علم والی کا مقصد تو یہ ہے کہ الٹیمیٹلی آپ کو نالج سے انشاءاللہ. تو اگر آپ میں سے کوئی بھائی تفسیر میں جائے تو وہ اگر اس فاؤنڈیشن اور اس پیراڈائم کے ساتھ تفاسیر کو ایکسپلور کرتا ہے اور اس پہ کوئی کنٹریبیوشن کرتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ. استاد چیزوں کو سمیٹیں گے, بس 2 ایڈوائسز چاہیے تھیں. ایک ایڈوائس شجرہ کے علم ویلی کے اسٹوڈنٹ کے لیے, یا پھر اس شخص کے لیے جو کہ کہیں نہ کہیں اسٹوڈنٹ آف نالج بننا چاہتا ہے, تو ایک اسٹوڈنٹ آف نالج کو کیسا ہونا چاہیے, اینڈ دین آئی آسک دی سیکنڈ ایڈوائس. 2 چیزیں ہمارے استاذ جو ہیں شیخ ایتم الحداد, ہم نے ان سے پڑھا تھا, تو انہوں نے ہمیں 2 چیزوں کی ایڈوائس کی تھی خاص طور پر اسٹوڈنٹس آف نالج کے لیے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عبادات, یہ علم جو ہے نا ہم نے اس لیے حاصل کرنا ہے تاکہ ہم اس پہ عمل کر سکیں. اور انفارچونیٹلی ہوتا یہ کہ بندہ جتنا زیادہ عالم بننا شروع کر دیتا ہے نا, اتنی زیادہ اس کے پاس ایکسکیوزز ہوتے ہیں عمل نہ کرنے کے. تو میں سمجھتا ہوں ہمیشہ شیطان جو ہے وہ عالم کو عمل سے گمراہ کرتا ہے اور عابد کو علم سے گمراہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم عالم انشاءاللہ علم کی طرف جا رہے ہیں, تو
عمل جو ہے نا بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور شیخ ہیثم الحداد ہمیں کہا کرتے تھے کہ میں نے جب بھی جتنے بھی اسٹوڈنٹس آف نالج کو دیکھا ہے تو انفارچونیٹلی ہم نے ان کو ایوریج نہیں بلکہ بلو ایوریج ان عبادات عمل میں پایا. اور انفارچونیٹلی ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں ایک عابد سے بھی آگے بڑھنا چاہیے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. تو ایک تو یہ ایڈوائس ہے. دوسری ایڈوائس ہے کیریکٹر. اپنے کیریکٹر کو صاف رکھیں اور پاک رکھیں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بندہ جو عالم ہے نا اس کی جو ہے نا وہ ہی از گوئنگ ٹو بی لائک اے وائٹ کلاتھ جس کے اوپر اگر چھوٹا سا بھی دھبا لگ گیا نا تو وہ اتنا پرومیننٹ ہوگا کہ آپ وہ کپڑا دوبارہ نہیں پہن سکتے. وہ یعنی وہ کپڑا آپ نہیں پہن سکتے, یو ہیو ٹو چینج دیٹ. تو انفارچونیٹلی دو چیزیں, اپنی عبادات بہت اچھی ہوں, ابو ایوریج ہونی چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ پرفیکشنسٹ ہوں, لیکن یعنی جو آپ دیکھتے ہیں نا عام ایک نیک بندہ, یعنی جس کو ہم کہتے ہیں یار یہ نیک بندہ ہے, اس سے تھوڑی سی اوپر رکھیں یا ایٹ لیسٹ ادھر تک لے آئیں. آپ کو کوئی بندہ کہ یار یہ نیک آدمی ہے عمل کے اعتبار سے, عمل دیکھ کے, ناٹ نالج. اور دوسری چیز یہ ہے کہ کیریکٹر میں اس میں کوئی وہ آپ کی مالی معاملات ہوں, آپ کے شرم و حیا کے معاملات ہوں, اور لوگوں سے ڈیلنگ کے معاملات ہوں, اس میں جو ہے نا یعنی پاک صاف کیریکٹر. بات کریں تو قولاً سدیدہ کریں, اپنے وعدوں کو بھی نبھائیں, ان چیزوں کی اور اس کی کوشش اور ایفرٹ کریں. میرا خیال ہے یہ دو چیزیں اگر آپ کر لیں گے نا تو آپ اس دور کے انشاءاللہ ولی اللہ. انشاءاللہ. استاد آپ نے ڈرا دیا ہے, کیونکہ میرا اگلا سوال تھا ایک عام آدمی کے لیے, ایک عام ویور جو ہے, جو بالکل آخری سوال ہے کہ جو علم ویلی جوائن کرنا چاہتا ہے, کہیں نہ کہیں دین سے جڑنا چاہتا ہے. اب وہ ویسے ہی گھر پہ ہماری پوڈ کاسٹ دیکھ رہا ہے اور اب آپ نے اس کو بول دیا کہ بھائی تم نے عبادات بھی زیادہ کرنی ہوں گی, علم بھی حاصل کرنا ہے, تم نے کریکٹر بھی ٹھیک کرنا ہے, تو آپ کا لاسٹ میسج کیا ہوگا کسی بھی ایسے شخص کو؟ لاسٹ میسج کروں گا کہ there are two individuals, کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو جنت میں داخل ہو جائیں گے رینگتے انشاءاللہ, جو ہے نا چلے تو جائیں گے انشاءاللہ. کچھ ایسے بھی ہوں گے جو صرف لا الہ الا اللہ کی بیسس پہ جا رہے ہوں گے, لیکن وہ بھی چلے جائیں گے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسی کلاس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, پھر آپ کی چوائس ہے. آپ کو ظاہر اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں لے کے جائے. اور لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ذرا وی آئی پی کلاس میں جاؤں, صدیقین, میں بھی ذرا انبیاء کی صحبت میں بیٹھوں, نہیں کہ سرکلز اور علماء کے سرکلز میں بیٹھوں جنت کے اندر بھی. اور وہ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک جنت کے درجے اور دوسرے کے درمیان اتنا فرق ہوگا جتنا انسان آسمان پہ ستارے کو دیکھتا. تو ستارے کتنے دور ہیں. تو جب آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے تو جنت میں آپ بھی سوچیں گے یار میں بھی تھوڑا سا. ہاں تو وی آئی اٹس میٹر آف چوائس کہ آپ وی آئی پی کلاس لینا چاہتے ہیں. اف یو وانٹ ٹو سیٹل فار لیس دین اٹس یور چوائس. تو انشاءاللہ اگر آپ محرمات کوئی برے کام نہیں کر رہے, اپنے فرائض اوبلیگیشنز ادا کر رہے ہیں, بے شک آپ پاس اتنا علم نہیں ہے, علماء سے وابستہ ہیں, ٹھیک ہے, دیٹس فائن, آپ ادھر چلے جائیں گے انشاءاللہ. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ذرا سپر لیٹو ڈگری کے اندر جائیں تو پھر بسم اللہ پھر جوائن کریں جی. اور انشاءاللہ تو اٹس اے چوائس آف ایدر یو کہ آپ وی آئی پی, یہ جو ہمارے پاس آفر ہے نا کہ جی وی آئی پی کلاس میں بزنس کا, وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ ملینئر بلینئر, تو جنت کے اندر بھی اگر آپ نے ملینئرز اور بلینئرز میں جانا ہے تو آ جائیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر استاد, آپ کا کافی ٹف اسکیڈول تھا اور آپ نے وقت نکالا. نہیں اللہ آپ کو آپ لاہور سے آئے ہیں. I love talking to you ماشاءاللہ. السلام علیکم.